الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی دلچسپ قصہ رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ جو ہے مختلف روایات میں مختلف انداز سے آیا ہے، مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ قصہ ہے اس شخص کا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے شخص کا واقعہ۔ مختلف کتابوں میں مذکور ہے، مختلف احادیث میں اس کی روایتیں ہوئی ہیں۔ ان تمام روایتوں کا جو خلاصہ ہے میں اپنی زبان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، واقعہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم جو ہے یہ احادیث کا ہے، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ مختلف روایتوں میں ہے، امام مسلم میں بھی موجود ہے یہ واقعہ۔ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اور جس کے داخل ہونے کے بعد جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ وہ شخص ہے، ایسا شخص ہے جو جہنم میں ہوگا۔ یہ شخص جہنم میں ہوگا، اچانک اس کو دور سے درخت نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا، صدیوں تک پکارتا رہے گا، اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے کے پوچھے گا کہ کیا چاہتے ہو؟ وہ آدمی کہے گا یا اللہ مجھے وہ جو درخت نظر آ رہا ہے بس اس کے سائے میں مجھے چھوڑ دو، اس کے سائے میں میں رہوں گا، اس کے سائے میں رہوں گا، تھوڑا سا جو ہے نا اس جگہ سے دور ہو جاؤں۔ وہ جو ہے نا گھٹنوں کے بل چلتا 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 آخرکار اس درخت کے سائے پر پہنچے گا۔ جب اس درخت کے سائے پر پہنچے گا، جہنم سے نکل جائے گا اور اس درخت کے سائے پر پہنچے گا، تو وہ شخص جو الفاظ ادا کرے گا وہ الفاظ بڑے عجیب ہیں، بہت عجیب الفاظ ہیں۔ وہ شخص کہے گا الحمدللہ الذی وہبنی ما لم یہب لأحد من العالمین۔ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جو عالمین میں کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اندازہ کریں، عالمین میں کسی کو اتنا رحم و کرم اور اتنا فضل عطا نہیں ہوا جتنا مجھے عطا۔ جہنم سے نکلا ہے یہ شخص، وہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ مجھے عطا ہوا عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ پھر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، آخرکار اللہ اس کا جواب دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا چاہتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے یا اللہ وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے بس مجھے وہ اس وہاں تک پہنچا دے، وہاں تک مجھے پہنچنے کی اجازت دے دے، میں اس کے پھل کھاؤں گا، اس وہاں سے پانی پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے اگر میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں تو آئندہ مجھ سے کوئی چیز نہ مت مانگنا، وعدہ کرتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اس درخت کے پاس جب پہنچتا ہے وہاں پر سائے میں رہتا ہے، چشمے سے پانی پیتا ہے، درخت کے پھل کھاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو جنت کا دروازہ نظر آ جاتا ہے۔ جب جنت کا دروازہ نظر آتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ آخرکار اللہ اس کو جواب دے کے کہتا ہے کہ کیا چاہتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ بس یہ جنت کا جو دروازہ نظر آ رہا ہے نا بس اس کے یوں تھوڑا سا بس یوں قریب میں بس یہاں پر اوٹ میں مجھے ٹھہرا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کچھ نہیں مانگے گا، اب تو مانگ رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، اس کا جواب سنیے، وہ آدمی کہتا ہے میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ تو ہی کریم ہے، تو دینے والا تو ہے، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اہل جنت میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، ہاؤس فل۔ وہ آدمی کہتا ہے یا اللہ میں جنت میں کہاں جاؤں؟ یہاں پر تو جگہ بھری ہوئی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر بھر لی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ٹھکانہ بسا لیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کا 2 گنا میں تمہیں دوں، اس کا 3 گنا تمہیں دوں، اس کا 4 گنا تمہیں دوں، اس کا 5 گنا تمہیں دوں؟ جب 5 گنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے بس 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 میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5 گنا اور اس کا 10 گنا زیادہ تمہیں ملے گا، اور اس کا 10 گنا تمہیں زیادہ ملے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے اتہزأ بی وانت الملک، اے اللہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جب صحابہ کرام سے بیان فرما رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اس آدمی کی بات پر جب وہ آدمی کہتا ہے کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ کی ملکیت کا 5 گنا زیادہ دیتا ہے اور پھر 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اندازہ کریں آپ, وہ آدمی دنیا میں اس جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہے اور سب سے غریب شخص بھی ہے. سب سے غریب شخص اس معنی میں کہ وہاں پر جتنا کچھ اہل جنت کو حاصل ہوگا یہ سب سے کم تر درجے میں ہوگا, سب سے کم تر درجے میں اس پوری دنیا کا 10 گنا اس کو ملے گا. اس کے باوجود وہ سب سے غریب آدمی ہے. اللہ تعالی ہمیں اہل جنت بنائے.